اچھا چلو فیصلہ کرواتے ہیں. او بھائی سنو ذرا بات کو, چلو بھائی فیصلہ کرواتے ہیں, سنو ہے. ایک کمرے کے اندر ایک ملحد کو بٹھاؤ. کس کو بٹھاؤ؟ ایک ملحد کو بٹھاؤ. سننا ذرا بات کو, ایسے کہ تعارف نہیں کروانا, تعارف نہیں کروانا. ایک کمرے میں ایک ملحد کو بٹھاؤ, ایک ہندو کو بٹھاؤ, ایک یہودی کو بٹھاؤ, ایک عیسائی کو بٹھاؤ, ایک جینی کو بٹھاؤ, ایک سکھ کو بٹھاؤ, ایک بدھسٹ کو بٹھاؤ. دنیا کے جتنے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں سب کو وہاں پر بٹھا دو. بڑے بڑے مذاہب سے, بھائی ان کی شاخوں کی بحث نہیں ہو رہی ہے, بڑے بڑے جو دنیا کے اندر مذاہب ہیں ان سب کے ایک ایک بڑے فرد کو, چیمپئن کو وہ بٹھا دو. سب بیٹھ گئے, یہ بھی بیٹھ گئے, ہمارا والا بھی بیٹھے گا اس میں, ہمارے والے کو بھی بٹھا دیا اس میں, اور اس کو بھی بولتے تو بھی اپنا تعارف نہیں کرانا, چپ خاموش. یہ بھی بیٹھ گیا صاحب. اب سوال پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے, ملحد سے سوال پوچھا گیا اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سفارشی کون ہے؟ بلکہ چھوڑ دو ابھی اس سے مت کرو سوال. نوح علیہ السلام کے زمانے والوں سے پوچھو کون ہے, وہ کہیں گے بس سوا یغوث یعوق نصر. ایسی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والوں سے پوچھا, وہ کہیں گے عزیر. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے والوں سے پوچھا کون ہے, وہ کہیں گے یسوع مسیح ان کی والدہ ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی بت ہے؟ کوئی درخت چرند پرند ہے؟ نہیں. اصحاب کہف کے زمانے والوں سے پوچھا گیا کون ہے, وہ کہیں گے اصحاب کہف ہے. قرآن نے بتایا نا, وہ کیا کہ کسی بتوں کا نام ہے. اور سنیں ذرا بات کو, یہاں تک کہ انڈیا والے پنڈت جی ان سے کون, وہ کہیں گے رام جی. اس نے رام کا نام لیا, انہوں نے یسوع مسیح کا. اب یہ ہو گیا سارا, سب کا ہو گیا. سب نے اپنا اپنا سفارشی جو اللہ کی بارگاہ میں ان کا سفارشی ہے, ان کا نجات کروانے والا ہے, سب نے اپنا اپنا بتایا. اب سمجھو ذرا بات کو, چوائس ہے کوئی, مجھے کون سا لینا ہے؟ چوائس ہے کوئی میرے پاس, میں کون سا اختیار کر سکتا ہوں؟ میرا دل کر رہا ہے میں یسوع مسیح کو کر لوں تو ہندو ناراض. اب میں اس کی نظر میں کیا ہوں؟ میں اس کی نظر میں بد مذہب ہوں. اب سنو, میں اس کی نظر میں عقیدے میں غلط ہوں, اور اسی طریقے سے دیگر سب نے بھی مجھے غلط ماننا ہے. اور اگر میں رام جی کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی مان لوں تو بچے نے میرے اوپر چڑھائی کر دینی ہے. مانوں کس کو؟ اب آگے چلے, اس سے بھی آگے چلے. اب ملحد کا تعارف کرائے گا. چل بھائی اٹھو, تعارف کرو اپنا کہ تم کون. وہ کھڑا ہوا, اس نے اپنا تعارف کرانے لگا, میں خدا کو ہی نہیں مانتا. چل, جس کی بارگاہ میں سفارش ہوگی, جس کی بارگاہ میں سفارش کا تم نے عقیدہ بنایا, میں اس خدا کو ہی نہیں مانتا. اب کرو بات, کون سا سفارشی؟ میں خدا کو ہی نہیں مانتا, کون سا سفارشی, میں انہیں کیوں مانوں گا؟ اب کرو بات. اب ان سب اب وہ بولے کرتے ہیں, آپ سے نہیں کرتا. ان سے پوچھا, اب تو اب بتاؤ, تم بتاؤ. اب یہ تو خدا کو نہیں مانتا, اب کیا کرنا ہے؟ نہیں, خدا کو منوانا ہے. کس کو منوانا ہے؟ تو تم منواؤ گے کیا خدا کو؟ اس کو خدا کو منوانا ہے. اس کو, اگر اس کو خدا کو تو تم منوائے گا کیا یہ بتا. اس کو منوائیں گے خدا خالق ہے, اور کیا منوائے گا؟ اس کو ہم بتائیں گے خدا مالک ہے. اچھا, اور کیا بتائے گا؟ کیا سمجھائے گا تو اس کو؟ اللہ کی قسم, بات گھوم کے جب اس پر آئے گی خدا مالک ہے, خدا مالک ہے, تو وہ پوچھے گا نہیں اچھا مالک ہے تو مجھے کھلائے گا کون, میرے اوپر بارش کون برسائے گا, مجھے شفا کون دے گا, بارش برسانے والا کون, کس کو بتانا پڑے گا؟ اللہ کو. شفا دینے والا کس کو بتانا پڑے گا اس کے آگے؟ اللہ کو. سب سارا وہاں پہ. اچھا, مزے کی بات یہ, باریاں لگا دو, باریاں مائک ایک ایک کر کے ہاتھوں میں دو. اچھا, شفا والے عقیدے کے لیے ہم پادری صاحب سے رجوع کرتے ہیں. پادری صاحب آپ بتائیں اس کو شفا کون دے گا. بارش والے سلسلے کے لیے پنڈت صاحب سے رجوع کیا, پنڈت صاحب آپ بتائیں اس کے اوپر بارش کون برسائے گا. اینڈ کا نکل کے آئے گا سب کی طرف سے, کون ہے؟ اللہ ہے, خدا ہے. اور اللہ نام بھی نہیں لے رہے ہم کہ تم ناراض نہ ہو جاؤ, خدا ہے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ابے اس کو سمجھانے کے لیے خدا ہے, تمہارے لیے خدا نہیں ہے. اصل میں ملحد کون نکلا؟ اصل میں ملحد کون نکلا, یہ یا تم؟ اصل میں خدا سے الحاد کس نے اختیار کیا, اس نے تم نے. اللہ کو اللہ شرک پر غضبناک کتنا کیوں ہوتا ہے, وجہ یہی ہے. تو جتنا بڑا ہم ملحد مشرک ہوتا ہے, کوئی اور ہو سکتا. کیونکہ اس خبیث کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف یہ مانتے ہوئے کہ خدائی صفات خدا کا خاصہ ہے, مخلوق کے لیے نہیں ہے, مخلوق میں مان رہا ہوتا ہے. ایک طرف یہ مانتا خدائی صفات کس کا خاصہ ہے؟ خدا کا. جیسے انسانی صفات کس کا خاصہ ہے؟ جنات کا, انسان کا نا. فرشتوں کی صفات کس کے لیے ہے؟ جنات کے لیے. کس کے لیے؟
انسان کی صفات میں جنات شریک نہیں، جنات کی صفات میں انسان ان کے ساتھ شریک نہیں، ابے اللہ کی صفات میں مخلوق کیسے شریک ہو جائے گی پھر؟ تو اس لیے فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، حرام اللہ نے یہ کیا ہے کہ تم اللہ کا کسی ایسے کو شریک مقرر کرو کہ جس کی اللہ نے دلیل نہیں اتاری۔ وہ ملحد اگر پلٹ کر یہ پوچھ لے نا، چلو مثال اب وہ جیسے ملحد اللہ کو مان لے گا، خدا کو مان لے گا، اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اگلے مرحلے میں فوراً اپنے سفارشی بنوانا شروع ہو جائیں گے یا نہیں؟ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملحد وہاں بھی ہو جائے گا، جو ابھی پوری طریقے سے مسلمان بھی نہیں ہوتا وہ وہاں بھی جائے گا، وہاں بھی تو ہونے نہیں دینا، اور نہیں سمجھے کچھ بات کو، وہاں بھی تو ہونے نہیں دینا۔ فکر ابھی یہ نہیں ہوگی کہ پورے طریقے سے مسلمان ہوا ہے یا نہیں، فکر یہ ہوگی وہاں بھی نہ ہو جائے، ایسے ہی ہے۔ اب جیسے ہی عقیدے اپنے سمجھانا شروع ہوں گے، وہاں سے وسیلے سفارشوں والے عقیدے بتانا شروع ہوں گے، سنت بات وہ یہ کہے گا چوائس دے دو، وہ اپنا بتا رہا، وہ اپنا بتا رہا، وہ اپنا بتا رہا، چلو تم آپس میں فیصلہ کر لو اصل میں کس کا والا ہے سفارش، کرو فیصلہ کرو آپس میں بیٹھ کے کرو کون ہے اللہ کی بارگاہ میں سفارش۔ اور پھر مزے کی بات یہ بات ان پہ تو ٹکتی نہیں ہے، ٹھہرتی نہیں ہے، آگے تو چلو، آگے تو بہت حیران ہوگی۔ ہندوؤں کے پاس 3 کروڑ 65 لاکھ، کتنے ہندوؤں کے پاس؟ 3 کروڑ 65 لاکھ، اور ہمارے پاس ہم نے بولا چلو گنتی تمہاری والی بھی شروع کرتے ہیں، ہماری والی بھی شروع کرتے ہیں، ہر دوسرے محلے میں ایک درگاہ ہے، چل مقابلہ کرو آؤ، ہر دوسرے محلے میں ایک درگاہ ہے، آؤ مقابلہ کرتے ہیں۔ اب لیکن مسئلہ سارا یہ ہے، سننا ذرا بات کو، سنو توجہ کرنا، وہ 3 کروڑ 65 لاکھ میں سے اصل میں کون اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ہے، اور یہاں تمہارے 3 کروڑ 65 لاکھ اولیاء میں سے کون اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ہے؟ آپس میں سارے مل کے فیصلہ کرو، سارے ولی والے پہلے تم فیصلہ کرو، وہ سارے اوتاروں والے تم آپس میں فیصلہ کرو، چلو تمہارا ہو جائے گا، ایک ایک نکل آئے گا، پھر تم 2 میں فیصلہ کروائیں گے، تم میں سے کس کا والا سفارشی ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو سنو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کو چھوڑ کے ایسوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ اور جب پوچھو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا کر رہے ہو؟ مخلوق جو کہ اپنے فائدے نقصان کا خود اختیار نہیں رکھتی، تم اس کو اپنے نفع اور نقصان کے اختیار کے لیے پکار رہے ہو۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان سے مدد تھوڑی مانگ رہے، ہم ان کی بات تھوڑی کریں، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے، سفارشی اللہ کی، ہمیں سفارش کریں گے۔ کیا بتایا اللہ نے؟ کیا عقیدہ بتایا اللہ نے؟ نماز روزے حج زکات کا عقیدہ بنایا، رکوع سجدے کا عقیدہ بنایا، کیا بتایا اللہ نے؟ کہ وہ کیا مانتے تھے؟ سفارشی۔ اللہ نے آگے کیا کہا؟ اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو بتا رہے ہو، کس کو بتا رہے ہو؟ اللہ کو۔ تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ اس کے پاس کوئی سفارشی ہے اور وہ نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں کسی کو ایسا نہ زمین میں کسی کو ایسا، تم بتا رہے۔ اب بھائی نہیں سمجھے؟ اللہ کہہ رہا ہے جو کہ اپنے لیے کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ ہی ہے غیب اور ظاہر کا جاننے والا، اور پتہ وہ غیب میں کیا آتا ہے؟ ماضی اور مستقبل، حال میں ظاہر آتا ہے، ماضی اور مستقبل کی مطلقاً جتنی چیزیں سب غیب کے اندر آتی ہیں، اور سمجھو اللہ اپنے لیے کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، وہ اپنے الہ ہونے کا اس بات سورہ حشر میں پہلی جس صفت سے کرتا ہے وہ کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ تو چھپے ظاہر سب کا جاننے والا ہے، لیکن وہی اللہ کہہ رہا ہے تم جو اللہ کو ایسا مانتے بھی ہو وہ اللہ کو بتا رہے ہو ایک ایسی بات کے بارے میں جسے نہ اللہ آسمانوں میں کہیں جانتا ہے نہ زمین میں کہیں، کہ یہ کون سا سفارشی میں نے اپنا بنا لیا؟